آج کے شو میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی 90 دن کا الٹیمیٹم. احتجاجی تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی متنازع خیبر پختونخوا میں سیاسی کشمکش. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب. میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے جو اعلان ہوا 90 روزہ تحریک کا، اس پر پی ٹی آئی خود تنازعات کا شکار ہو گئی. تحفظات تھے، مختلف رہنماؤں کے اختلافات جو اندرونی تھے وہ سب کے سامنے آ گئے. آپس میں بیان بازی کا سلسلہ شروع ہوا. یہ 90 روزہ ہونی چاہیے یا 5 اگست کو ہونی چاہیے؟ یہ احتجاج کہاں کہاں کن شہروں میں ہونا چاہیے؟ اور پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں نے تو بڑا بجا سوال اٹھایا کہ آخر جب لائے عمل ہی نہیں پتا تو تحریک کیسے ہوگی؟ اس سے پہلے کچھ دن قبل یہ بھی معاملہ اٹھا تھا کہ شاید بانی پی ٹی آئی کی اولاد آئے گی، یعنی قاسم اور سلیمان آئیں گے اور پاکستان آ کر اس تحریک کا حصہ بنیں گے. اور اس کے بعد اس غبارے میں سے بھی ہم نے دیکھا کہ ہوا نکل گئی. اور پھر جو بیان علیمہ خان صاحبہ کا تھا، سلمان صاحب نے ڈیفینڈ کیا، لیکن وہ بات بھی زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کا اور خاص طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب کا یہ 90 روزہ الٹیمیٹم کیا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کس نہج پر ہیں؟ کیا پارٹی بدترین اندرونی اختلافات کا شکار ہے، جس کا جو ہمیں آئندہ کچھ دنوں میں جس کی عکاسی نظر آنا شروع ہو جائے گی، جو نظر آنے لگے گا؟ تو یہ اہم سوال اٹھائیں گے. ساتھ میں ہم ضرور پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا کی قیادت ہے، وہاں پر جو اختلافات ہیں، پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے کیا برقرار رہ پائے گی یا نہیں رہ پائے گی؟ یا علی امین گنڈا پور صاحب کو شدید خطرہ لاحق ہے ودن پی ٹی آئی وہاں سے؟ اور جو اپوزیشن کی مشاورت اس سلسلے میں ہوئی ہے، وہ مشاورت کیا رنگ لے کر آ سکتی ہے؟ کیا حقیقی معنوں میں پی ٹی آئی کی حکومت کو کوئی شدید خطرات لاحق ہیں؟ اس سے پہلے گنڈا پور صاحب آپ کے بتا چکے ہیں کہ آئیں، جتنا زور آزمانا ہے آزما لیں، جتنی کوشش کرنی ہے کر لیں. انہوں نے کہا آپ کو آپ کی اوقات بتا دیں گے، آپ میری حکومت نہیں گرا سکتے. تو اب کیا واقعی میں جو مشاورت ہو رہی ہے، اور میری مراد پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور جمعیت علماء اسلام سے ہے، تو کیا اس مشاورت کی روشنی میں کیا پی ٹی آئی کوئی ان ہاؤس چینج خیبر پختونخوا اسمبلی میں یا سیاسی تبدیلی ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا اہم اور بنیادی سوال ہے. اور ساتھ میں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک ہے تو یقینی طور پر حکومت کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ حکومت نے واضح طور پر قاسم سلیمان اگر پاکستان آتے ہیں تو اپنا موقف دیا تھا. اگر یہاں کوئی تحریک ہوتی ہے یا یہ تحریک پنجاب میں ہوتی ہے تو کیا متوقع رد عمل ہو سکتا ہے؟ وفاق میں ہوتی ہے اسلام آباد میں تو کیا متوقع رد عمل ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارے اہم سوالات پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال، سیاسی جو ہلچل ہے خیبر پختونخوا میں، سیاسی کشمکش جو خیبر پختونخوا میں، اس کا متوقع نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اور جو پی ٹی آئی کا مقصد ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو جائے، کیا وہ ممکن نظر بھی آتا ہے یا نہیں آتا؟ اور ایسے میں جو یوٹیوبرز اور ویلاگرز جو ان کے پی ٹی آئی کے ہیں، جو پیڈ پروموشنل مارکیٹنگ مینیجرز ہیں، ان کی جو اپنا بیانیہ بن رہا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ سارے سوالات اٹھائیں گے ایک بریک کے بعد بے نقاب میں. شیر افضل مروت صاحب پی ٹی آئی کے اہم رہنما لندن سے ہوں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور بے نقاب میں اہم ترین سوالات. شیر افضل مروت صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں. شیر افضل مروت صاحب بہت خوش آمدید پروگرام میں. سر فرمائیے گا کہ احتجاجی تحریک کا لاحمل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہے، آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اس تحریک کو، اس کی کامیابی اور اس کی کیا یہ مؤثر ثابت ہوگی 90 روزہ تحریک آپ کی نظر میں؟ جی بہت شکریہ. لائے عمل تو ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین خان گنڈا پور نے کل 90 دن کی بات کی ہے جی، اور اس پر بھی مجھے پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں اس میعاد کے رکھنے پہ اختلافات نظر آ رہے ہیں. احتجاج جو ہیں اس کو کامیاب کرنے کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ 1 مہینہ قبل جو ہیں پی ٹی آئی کو شروع کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ ابھی تک شروع نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ابھی تک احتجاج کے خد و خال ہی نہیں دیے ہیں.
یہ بات ضرور کی گئی ہے کہ احتجاج اسلام آباد کی طرف نہیں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی احتجاج یا ریلی یا ڈیمانسٹریشن یا کوئی دھرنا جو ہے وہ اسلام آباد میں نہیں ہے تو کوئی احتجاج ہو ہی نہیں رہا ہے. کیونکہ آپ اسلام آباد کے بجائے آپ لاہور، کراچی لے جائیں یا کشمور لے جائیں، ایک برابر ہیں، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. نہ یہ پنجاب کی حکومت جو ہیں وہ زیادہ جو ہیں جبر کے ساتھ پیش آئے گی اگر یہ لاہور کا یا پنجاب کا رخ کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کے نزدیک جو ہیں مری کی سائیڈ سے، ہری پور کی سائیڈ سے، ثوابی اور نوشہرہ کی سائیڈوں سے اسلام آباد بہت نزدیک اور بڑا آئیڈیل پڑتا ہے. پھر بہت ساری آبادیاں ہیں خیبر پختونخوا کی لوگوں کی، اٹک میں ہیں، پنڈی میں ہیں، اور اسلام آباد کی زیادہ تر 50% سے زیادہ آبادی جو ہیں وہ پشتون ہیں. تو ان حالات میں اسلام آباد جو ہیں جو طاقت اور اقتدار کا گہوارہ ہیں، یہاں پہ اگر دھرنا دیا جاتا ہے، احتجاج ہوتا ہے تو معنی رکھتا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، پوری دنیا دیکھتی ہے. اور اسلام آباد کے بجائے آپ کسی بھی دوسرے شہر کا رخ کریں تو مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ یہ کوئی احتجاج ہوگا. ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ ابھی نہ تو فتوخال سامنے آئے ہیں، احتجاج کس طرح ہوگا، موٹیویشن کب شروع کریں گے، لاجسٹک کی کیا سپلائی کی حالات ہوں گی، لیڈ کون کرے گا، کیونکہ خان نے تو ڈیوٹی لگائی تھی عمر ایوب خان کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی. لیکن وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں، سردار علی امین خان کا تو سیاسی کردار خود خان نے مائنس کیا جب جنید اکبر خان کو انہوں نے صوبائی صدر بنایا. اور ان حالات میں ویسے ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو ہیں کل اس کی تقریر بڑی اچھی تھی، لیکن یہ جو جتنی بھی دلچسپی وہ لیتا ہے وہ اس کے گلے پڑ جاتی ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ رد عمل کچھ ایسا دے جاتے ہیں جو اس کی پرخلوص کوششوں کو جو ہیں جھٹلانے کے مترادف ہوتی ہیں. تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ انہی کو کام کرنے دے جن کی فرائض خان نے لگائے ہوئے ہیں. اور دنوں کی بات ہے، پتہ چل جائے گا. ابھی یہ 90 دن کی بات اس نے جس معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے کی ہے، کیونکہ پارٹی کی تیاری تو ہے ہی نہیں، تو وہ بھی اب اس کے گلے پڑ رہی ہے مفت میں. یعنی یہ ان کا کام شاید نہیں ہے میرے نقطہ نظر سے. یہ اعلان، یہ تاریخ سلمان اکرم راجہ صاحب کو دینی چاہیے تھی، یا عمر ایوب خان کو دینی چاہیے تھی، یا پھر شبلی فراز صاحب کو دینی چاہیے، جو کہ بیسیکلی کی مناسب ہولڈر ہیں. صحیح. اچھا، پھر اور جو اختلافات اندرونی طور پہ تحریک انصاف میں نظر آئے اس تاریخ کے اناؤنس ہونے کے بعد، تو وہ جو تنقید علی امین گنڈا پور پہ ہو رہی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں بیجا تنقید ہے یا جسٹیفائڈ ہے جو ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اس اعلان کے بعد سے؟ دیکھیں، علی امین خان پہ تو پی ٹی آئی سوشل میڈیا جو ہیں کافی عرصے سے تنقید کر رہا ہے. محترم علی خانم نے بھی کی ہیں اور پارٹی کے جنید اکبر خان نے بھی کی ہیں. تو لہٰذا ان کو تواتر سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. بجٹ کے معاملے پہ جو ان کے ساتھ ہوا، ان کی حکومت کے ساتھ ہوا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ذہن سے نکالنی نہیں چاہیے. علی امین خان پہ جو بھی تنقید ہو رہی ہے وہ ایک سیٹ آف مائنڈ ہے. کافی عرصے سے کوشش ہو رہی ہے. میں اس تنقید کو جو ہے ان کی پرخلوص جو کوششیں ہیں ان کا ایک ایسا رد عمل ہے جس کے لیے وہ کبھی ڈیزرو نہیں کرتا ہے. ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو موقع دے جو پر تول رہے ہیں، تاکہ وہ جو ہیں اگر خدا نخواستہ تحریک کامیاب نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ 30 دنوں میں ہو یا 90 دنوں میں ہو، تو پھر یہ اس کے گلے پڑے گی. لہٰذا خان نے اگر عمر ایوب خان کی ڈیوٹی لگائی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی لگائی ہے اور شبلی فراز صاحب کی لگائی ہے، تو ان کو کرنے دینا. ضروری تو نہیں ہے کہ آگے سے الزام پھر پروونشل گورنمنٹ پہ آتا ہے، مشینری استعمال کی، حکومتی وسائل استعمال کیے، تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اچھا، یہ فرمائیے گا شہزاد صاحب، کیونکہ آج سے کچھ ماہ قبل اور اب آج کی پوزیشن اگر دیکھی جائے تو اسٹریٹ پاور کی بنیاد پر بھی اور بارگیننگ پوزیشن کی بنیاد پر بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ بہت پیچھے گئی ہے تحریک انصاف، بہت سیٹ بیک لگا ہے؟ یہ بار بار کے احتجاج اور ناکام حکمت عملی کے ساتھ میدان میں جب بھی اترے اس کا سیٹ بیک ہوا ہے، اور اب یہ دونوں پاورز، بارگیننگ پاور اور اسٹریٹ پاور، دونوں
ایروڈ ہوئی ہیں ان دیس منتھس جو پیچھے گئے ہیں پیچھے؟ آپ کی بات درست ہے. میں یہ بارہ کہتا آیا ہوں کہ 1 سال قبل کی پی ٹی آئی یا 1.25 سال قبل کی پی ٹی آئی بہت مضبوط تھی، حوصلے بلند تھے، اور اتنی نہ اتفاقیاں، اتنی تقسیم اور انتشار نہیں تھا. ہر بار کی اسٹریٹجیز میں ان لوگوں نے دخیل کاری کی یا ان لوگوں نے جو ہیں معاملات اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی جن کا کام بنتا ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ 26 نومبر میں سنگجانی میں دھرنا دینا یا ڈی چوک میں دینا، اور اسی طرح ہر احتجاج کے پیچھے 22 اگست کا احتجاج مؤخر کیا جانا، 23 مارچ کا احتجاج نہ کیا جانا. تو اس سے پے در پے ناکامیوں نے نہ کہ صرف سیاسی فرنٹ پہ ہوئی، قانونی فرنٹ پہ بھی آپ دیکھ لیں جو غلط فیصلے بدنیتی پر مبنی ہے. اور میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کو فیصلہ الیکشن سے قبل بیٹسمین کو ملا کے کیا گیا مولانا شیرانی صاحب کو چھوڑ کے، اور جس کا نتیجہ بھی یہ ریزرو سیٹوں کے ہاتھ سے نکلنے کی شکل میں آیا ہے. ان سارے فیصلوں کا اور ان ساری ناکامیوں کا کبھی احتساب ہی نہیں ہوا. اور پھر پارٹی میں جو ہیں 1 سال کے اندر پورا تنظیمی ڈھانچہ ہی تبدیل کر دیا گیا، صوبوں میں، ریجنز میں، اضلاع میں، تحصیلات میں، آئی ایل ایف میں، آئی ایس ایف میں، ویمن ونگ میں، ہر جگہ مزدوروں کو لایا گیا. جن مئی کے بعد اور 8 فروری کے بیچ ہمارے ساتھ نکل کے احتجاجوں کو کامیاب کیا، ان سب کو جو ہیں ان پہ سرخ لکیر کے ہیں. اور اب جو ہیں پارٹی میں وہ لوگ ہیں جو کچھ کر نہیں پاتے ہیں، عہدوں کے لالچی تھے، عہدوں پہ براجمان ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ سارے فیصلے ریورس نہیں ہوں گے، پارٹی میں اتحاد نہیں ہوگا، لوگوں کو بیٹھا کے ان کا احتساب نہیں کیا جائے گا، اور یہ احتساب کچھ ایسا ظالمانہ ہونا چاہیے کہ سب کے جو ہیں رونگٹے کھڑے ہوں. یہ بالکل منمانیاں کرنا، پارٹی میں جو ہیں رشتہ داریوں کی بنیاد پہ یا اپنے تعلق کی بنیاد پہ فیصلے کروانا، ورسل ہونا چاہیے. لوگ بڑے بددل ہو چکے ہیں، بڑے مایوس ہو چکے ہیں. جن لوگوں نے، یہ لوگ جو جن سے توقع کی جا رہی ہے کہ یہ ایک انقلابی تحریک چلائیں گے، تو میں تو 9 مئی کے بعد ان لوگوں کو کالے کرتا تھا، کوئی فون ہی نہیں اٹھاتا تھا. اپنے حلقوں میں ان لوگوں نے کمپین تک نہیں کی ڈر کے مارے. اور جو لوگ جیت گئے اپنے یعنی فارم 45 پہ، وہ اپنی سیٹیں تک نہیں لے سکے. اور اب جو ہے بات یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی انقلاب یہ جو لائیں لوگ گے. ہیں جو کچھ نہیں کر رہے، ان کی ایک خصلت جو تنقید کی یہ ہے کہ وہ علی امین گنڈا پور پہ اسٹیبلشمنٹ یا پھر وہ وکٹ کے دونوں سائٹ سے کھیلتے ہیں، یہ الزام بھی لگاتے ہیں. کیا یہ الزام حقیقت پر مبنی ہے یا یہ پھر بھی ایک من گھڑت کہانی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، علی امین خان نے کل لاہور میں ایک تقریر کی ہے، اگر میں نے بھی سنی نا، یہ موٹیویشن اسی کو کہتے ہیں جو انہوں نے دی. یہ 5-6 احتجاج جو انہوں نے کیے، لاکھوں لوگوں کو لایا، خرچے اٹھائے، مار کائی، 500 گیس شیل، بش بیوی کے ساتھ آخر دم تک کھڑے رہے. یہ اس رول کو آپ مائنس کر دیں تو بی ٹی آئی نے 1 سال میں کیا کیا، کچھ نظر آئے گا؟ یہ کچھ زیادہ مطلب ہے. میں ہوں کہ ان کے ایکٹیو ہونے کا رد عمل ہے. یہ اگر اتنی معترض ہیں علی امین خان کے کردار پہ تو وہ خود کر کے دکھا دینا. مطلب ہے ضروری ہے آپ خود ہی اس کو کردار دے دیتے ہیں، آگے کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے جو ہے نقصان پہنچایا. میں علی امین خان کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایک موقع ان کو بھی دے دینا، نظر آ جائے گا صاف کہ کیا نقصان وہ دے رہا تھا اور جو ان لوگوں نے بچا لیا. علی امین خان پہ یہ الزامات جو ہیں صرف اس وجہ سے ہیں کہ وہ صوبائی چیف ایگزیکٹو ہیں. حکومت چلانے کے لیے ان کو تمام ریاستی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ تعلقات رکھنے پڑتے ہیں. باقی خان کے ساتھ ان کی وفاداری یا پی ٹی آئی کے لیے، اگر آپ پی ٹی آئی میں موجودہ وقت میں علی امین خان کے کردار کو مائنس کریں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی دوسری اتنی قداور شخصیت ہیں جو ان کی جگہ لے سکتی ہے. اور باید امید اسی شخص نے دلائی ہوئی ہے. اگر کسی میں دم ہے تو ان کو کہیں کہ یہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ہم کر لیتے ہیں. ان کو کرنا چاہیے. اچھا، اور یہ مجھے بتائیں کہ سیاسی کردار کے علاوہ علی امین گنڈا پور کا جو بطور وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا کردار ہے، اس کو کیا خطرات لاحق ہیں، خاص طور پہ اپوزیشن سے؟
اور جو خیبر پختونخوا میں ہے یا ود ان پارٹی جو اپوزیشن ان کی ہے خیبر پختونخوا کی جو اندرونی سیاست جو وہاں پہ اختلافات چل رہے ہیں، تو وہ جو وزارت اعلیٰ کی کرسی ہے اس کو بھی آپ خطرات کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ کچھ ہیں اس کو خدشات؟ دیکھیں، اگر پی ٹی آئی خود جو ہیں علی امین خان کے ساتھ بددیانتی کرتی ہیں تو پھر تو پی ٹی آئی کی حکومت کو جو ہیں شدید خطرات ہیں خیبر پختونخوا میں. وہ صرف اس صورت میں جب پی ٹی آئی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ان پارٹی چینج لانی ہے. البتہ جہاں تک دیگر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے چینج کا تعلق ہے، چار ممبران اسمبلی کی یہ جماعت ہے، یو آئی، پیپل پارٹی اور ایم ایل این، یہ 96 کے جو اراکین ہیں جو 2 تہائی سے زیادہ ہیں، یہ اب تو دور کی کوڑی لانے کے مترادف ہوگا کہ یہ سب مل کے پی ٹی آئی کی ان ہاؤس چینج کے ذریعے تبدیل کریں گے. اور پھر یہ اخلاقی طور پہ یہ آری ہیں کسی بھی دلیل سے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں ابھی اس نے مولانا صاحب نے یہ ایک بیان دیا ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے. مولانا صاحب کے بیٹے کا مقابلہ میں نے کیا ہے. آپ یقین کریں کہ اپنے عددی حیثیت کے لحاظ سے 8 فروری کے الیکشن میں جو فارم 47 کے سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہیں وہ مولانا صاحب کی پارٹی ہے. خود سمیت صرف ایک مستوئی صاحب ہیں بلوچستان سے جو فارم 45 پہ آئے، باقی ان کے تمام ممبران نیشنل اسمبلی مولانا صاحب سمیت جو ہیں یہ فارم 47 پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب امت مسلمہ کا لیڈر وہ ایوان میں فارم 47 پہ بیٹھ کے پھر کے پی کی حکومت کی کو چیلنج بھی کرتا ہے اور اخلاقی جو ہیں بات بھی. مجھے نہیں کوئی تک جو ہیں ڈھونڈنے کو مل رہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ خیبر پختونخوا میں علی امین خان کی حکومت کو ان پارٹیوں سے کوئی خطرہ ہے. اگر کوئی خطرہ ہوگا علی امین خان کو تو وہ پارٹی کے اندر سے ہوگا، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ موجودہ وقت میں کوئی اس طرح کی کوئی ایکسرسائز لی جا سکتی ہے. صحیح، آپ کو لگتا ہے. دوسرا پھر یہ جو تحریک کی ہم نے بات کی، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی لائے عمل ابھی تاحال سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اگر اس تحریک میں بانی پی ٹی آئی کے جو بچے ہیں قاسم اور سلیمان وہ آتے ہیں تحریک میں، جو علیمہ خان نے اعلان بھی کیا تھا، پھر سلمان اکرم صاحب نے ڈیفینڈ بھی کیا تھا کہ وہ ان کا حق ہے کہ وہ آئیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ کوئی جان ڈال سکتے ہیں یا ان کا آنا، کیونکہ حکومت نے کہا ہے کہ آئیں گے ملیں اپنے والد سے، لیکن کوئی ان پر قانون اسی طرح لاگو ہوں گے جو جس طرح ہوتے ہیں، اور اگر کوئی لیگل ایکٹ ہوتی ہے تو ہم گرفتار بھی کر سکتے ہیں. رانا ثناءاللہ کا بیان آیا تھا جس پہ جماعت نے ٹویٹ بھی کیا تھا. آپ کے نزدیک یہ ان کا آنا کسی طرح مثبت ثابت ہوگا پی ٹی آئی کے لیے؟ دیکھیے، جو خان کے ساتھ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے 8 فروری کو، 26 نومبر کو اور آج تک، سوچ سمجھ کے والدین کا، جمائمہ گولڈ سمتھ کا اور خان کا یہ فیصلہ کہ اپنے بچوں کو پاکستان بھیجے، یہ میرے خیال میں دونوں والدین کے پارٹ پہ بھی ایک ظالمانہ فیصلہ ہوگا. یعنی کیوں کر ان کو بھیجیں ایسے حالات میں پاکستان جہاں پہ انسانی جان جو ہے، انسانی آزادی، بنیادی حقوق کسی کے محفوظ نہیں ہے. تو دوسری بات یہ، میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ محترمہ علیمہ خانم نے جو بات کی تھی ایک ریٹورکل تھی. خان قطعاً اس کی اجازت نہیں دے سکتا ہے کہ ایسے فسطائی قوتوں کے آگے ان کے معصوم بیٹوں کو جو ہیں آگے لایا جائے. پارٹی کی قیادت جو ہے وہ مری تو نہیں ہے، اور پھر سلمان اور قاسم کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ محترمہ علیمہ خانم خود کیوں آگے نہیں بڑھتی ہیں؟ ورکر کا اعتماد انہوں نے کما لیا ہے، اور پارٹی میں جو ہیں کسی اور کی کوئی کریڈیبلٹی رہی نہیں ہے سوائے ان کے. تو لہذا آگے ہو جائیں. میاں نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں ان کی بیوی آگے آئی تھی. بشرا بی بی اگر باہر ہوتی تو پہلی بھی نکلی تھی، ابھی بھی وہ آگے آتی. محترمہ فاطمہ جناح نکلی تھی تو بیگم نسیم ولی خان نکلی تھی. یہ مثالیں موجود ہیں. تو لہذا میرا خیال ہے، میں تو ارجو کروں گا کہ محترمہ علیمہ خانم کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ان کے آمد کی ضرورت ہے. اور اگر کسی نے مومنٹم دینا ہے، ابھی پاکستان تحریک انصاف کی تنازع کیا ہوا ہے ماں سوائے محترمہ آگے بڑھے، اور ان کو چاہیے کہ بھائی کی رہائی کے لیے ایک ملگیر احتجاجی تحریک کی قیادت کرے.
صحیح. اچھا, مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو سیاسی ماحول میں پھر نہ کوئی تبدیلی خیبر پختونخوا میں آپ کو لگتا ہے جب تک پی ٹی آئی خود نہ چاہے یہ جماعتیں کچھ نہیں کر سکتی, تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ علی امین گنڈا پور کے خلاف اسٹرانگ گروپ بن سکتا ہے جو بعد میں سیاسی تبدیلی لے کر آ سکتا ہے؟ دیکھیے, میں تو علی امین خان کو بھی بتاتا آیا ہوں اور میڈیا پہ بھی کہتا آیا ہوں, علی امین خان جو ہے وہ اس کی جو بے باک گفتگو ہے, اس کا جو نہ جھکنے والا انداز ہے, اس نے ان کے لیے کافی دشمن پارٹی میں پیدا کیے ہوئے ہیں. آلریڈی جو ہیں خان دسمبر 2024 میں علی امین خان کے حوالے سے ان کو کافی قائل کیا گیا تھا. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب بھی تھوڑی سی بھی پی ٹی آئی سانس لینا شروع ہوگی تو اس کا پہلا وار جو ہوگا وہ علی امین خان کو. اچھا, صحیح. اور لیکن یہ بتائیے کہ بار بار کے جو سیٹ بیکس ہیں, جو بار بار کے سیٹ بیکس ہوئے ہیں احتجاجی لاہ عمل کے اندر یا سیاسی تحریک کو لانچ کرنے میں, جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ بارگیننگ پاور پہ بھی فرق پڑا اور اسٹریٹ پاور پہ بھی فرق پڑا, مزید یہ جو 90 روزہ تحریک ہے جس پر آپ نے کہا بھی کہ شاید پی ٹی آئی کے جو یہ سلمان راجہ ان سب کو آگے آنا چاہیے تھا, علی امین کو خود نہیں آنا چاہیے تھا, تو اگر اس میں بھی ناکامی ہوتی ہے جو بظاہر لگ بھی رہا ہے کیونکہ کوئی لاہ عمل نہیں ہے, تو کتنا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کا اور کتنا نقصان ہوگا خود بانی پی ٹی آئی کا ایسی تحریک سے جو مؤثر ثابت نہ ہو؟ دیکھیں, 26 نومبر کی تحریک کو حتمی تحریک کہا گیا اور ڈی چوک جو ہیں اس پہ لایا گیا ورکرز کو, تو پلان بی کوئی نہیں تھا. جب فائر کھل گئے اور لاشیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ تڑپنے لگی تو اس وقت پلان بی پارٹی کے پاس کوئی نہیں تھا. سیاسی تحریک اس طرح تو نہیں چلتی ہے کہ جناب, کیونکہ آپ کی اپنی کارروائی اور حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ مخالف کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے. ابھی اگر یہ بات کر رہے ہیں ملک گیر احتجاجی تحریک کی, تو پہلی بات یہ ہے کہ احتجاجی تحریک کس نوعیت کا ہے, پلان بی آپ کے پاس کیا ہے, پلان سی آپ کے پاس کیا ہے. اور جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سوچ بچار کے ساتھ نکلنا ہوگا, کیونکہ اگر یہ تحریک خدا نخواستہ ناکام ہوئی تو پھر سیاسی طور پہ پی ٹی آئی جو ہیں وہ بالکل مائع بیاب کی طرح تڑپے گی. یعنی کوئی پھر آپ کو مستقبل قریب میں اس طرح کی کوئی تحریک چلانے یا اسیر سیاسی جو قیدی ہیں خان سمیت ان کو رہا کرنے کے حوالے سے نہ آپ کے پاس کوئی عوامی طاقت ہوگی نہ آپ کے پاس حوصلہ ہوگا. سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. لیکن ان تمام کاموں کے کرنے سے پہلے جو اشد ضرورت ہے پی ٹی آئی کو کسی بھی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے, وہ اپنے اندر کی منافقتوں کو ختم کرنا ہے, اتحاد لانا ہے. جب یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی, پی ٹی آئی جو ہیں وہ یہ سوچنا بھی تصور نہ کریں, یہ سوچے ہی نہ کہ یہ کوئی تحریک کو کامیاب کر سکتی ہے. صحیح. اور ساتھ میں اس دوران مذاکرات کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے یا امکان ہے؟ بیچ میں وہ اس وقت قیدیوں کچھ جو اسیر رہنما تھے ان کا موقف آیا, پھر یہ کہا گیا جی خان نے منع کر دیا, کبھی کہا گیا جی خان کمیٹی بنتی ہے نہیں ہوتی, تو یہ جو مذاکرات کے حوالے سے بھی کوئی لاہ عمل نہیں بن سکا یا حکمت عملی نہیں بن سکی مؤثر, اس کی یہ وجہ کیا رہی اور کیا آپ کو مستقبل میں لگتا ہے کہ یہ بن سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں کامیاب ہو سکتے ہیں یا اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے آج کل کے حالات میں. اچھا, یہ مذاکرات جو ہیں گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. آپ کی کوئی بارگیننگ پوزیشن ہوتی ہے, آپ کی کوئی عوامی طاقت ہوتی ہے اور اس سے کوئی اندیشے ہوتے ہیں. دیکھیے, پاکستان میں بڑے آئیڈیل حالات ہیں کسی بھی عوامی تحریک کو چلانے کے لیے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, اس کو کرنا کس طرح ہے, یہ ان چیزوں سے آری ہیں. تو اگر جب تک پی ٹی آئی جو ہیں وہ اسٹریٹ پاور کے ساتھ سامنے نظر نہیں آئے گی کہ یہ اس قابل ہیں یا کوئی ریلی نکل آتی ہے اور وہ ایک فارمیڈیبل ریلی ہوتی ہے, تو تب کہیں جا کے مذاکرات کے نتیجے میں کوئی ریلیف مل سکتا ہے. ایسے میں ان سے توقع کرنا خیر کی, شفقت کی, رحم کی, یہ اور وہ بھی مذاکرات کے ذریعے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا, تو لہٰذا یہ بالکل وہ دیوانے کا خواب ہوگا. صحیح. اچھا, کیونکہ یہ فارمیڈیبل پاور جو آپ نے کہا کہ ایٹ لیسٹ سلمان راجہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ اتنے لاکھ لوگ سڑکوں پر آ جائیں تو ہم رہا کرا سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو یا آگے پیش رفت ہو سکتی ہے,
تو وہ جو سلمان علیہ صاحب کی حکمت عملی تھی اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں جی کہ آپ سڑکوں پہ آ جائیں پھر ہم رہا کرا سکتے ہیں، یعنی یہ ذمہ داری بھی لوگوں پر ڈال رہے تھے بجائے اس کے کہ خود پر ڈالتے کہ وہ نکلتے اور لوگوں کو سڑکوں پہ نکالتے. تو یہ جو بیانات آتے رہے اس سلسلے اگر دیکھیں بات یہ ہے نا، پی ٹی آئی اپنے ورکروں پہ اگر کلی انحصار کرتی ہے، جب تک تمام پاکستانی خود یہ فیصلہ نہیں کرتے ہیں. 50,000 سے 1 لاکھ 1.25 لاکھ تک تو پی ٹی آئی نکال چکی ہے. اچھا میں خود سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں جب تک آپ 5 لاکھ کا کم از کم جمع غفیر اکٹھے نہیں کریں گے، کوئی ان کے کھانوں پہ جو تک رینگنے والی نہیں ہے. اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان ہے، یہ پاکستانی عوام کو اپیل کرنا نہیں ہے، ان کو قائل کرنا ہے، ان کو نکالنے کے لیے موٹیویشن دینی ہے، ان کا اعتقاد ہونا ہے کہ ہاں جی پی ٹی آئی کی قیادت موجود رہے گی بشمول سلمان اکرم راجہ صاحب، کہ وہ خود بھی موجود رہیں گے. کیونکہ آج تک اگر آپ دیکھ لیں تو حضرت کبھی کسی احتجاج میں نظر نہیں آئے. صحیح. اچھا ابھی ریسنٹلی یہ جو علی بن گنڈا پور صاحب پر بھی تنقید ہوئی، لوگوں نے لکھا کہ وہ عین وقت پہ اسلام آباد سے وہ چلے گئے، انہوں نے کہا 12 اضلاع پیدل چلے گئے، یہ ہو گئے، کہاں غائب ہوئے، اس دن غائب ہو گئے. تو پوری قیادت پر ہی سوالات ہیں یہ والے تو کہ وہ نہیں تھے. نہیں دیکھیں، جب یہ گولیاں 26 نومبر کو ورکرز پہ رات کے اندھیرے میں پڑ رہی تھی تو آخری آدمی تھا علی امین خان جو بشرا بی بی کے ساتھ تھا. علی امین خان کے خلاف جو ہیں بہت ہی زیادہ قوتیں جو ہیں وہ اس کی کردار کشی میں لگی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شاید اس کی میڈیا پرسیپشن ہی تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، یا اس کی جو زبان ہے، اس کے الفاظ لوگوں کو پسند نہیں آتے ہیں. انہوں نے اپنی تئیں بہت جان ڈالی ہیں، لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے. میں بار بار کہتا آیا ہوں کہ اس کے اس کردار کو مائنس کر دیں تو آپ بتائیں یا کوئی بتا دے کہ پی ٹی آئی کا دوسرا کون لیڈر تھا جو 8 فروری کے بعد جو ہے نکلا ہے اور لوگوں کو انہوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے. پھر کوئی ہے ہی نہیں، بالکل سکوت آپ کو نظر آئے گا. تو جو ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے، جو آپ کو میسر ہیں اور جو دستیاب ہیں، جو کبھی نکلے ہی نہیں، جنہوں نے کوئی کردار ہی ادا نہیں کیا، جنہوں نے کوئی قربانی نہیں دی، جن پہ کبھی پرچے نہیں ہوئے، جن پہ کبھی ریڈ نہیں ہوئے، جو کبھی گرفتار نہیں ہوئے، وہ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کے لوگوں میں ہیرو کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں، اور مناصب پر بھی وہی جو ہیں جمے ہوئے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. حقیقت جب تک آتی ہیں پی ٹی آئی میں جو ہیں وہ جھوٹ کی بنیاد پہ گاؤں کے گاؤں ویران ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا شیرازاد صاحب، لاسٹلی دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے نئی لہر ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا کافی متاثر ہوا ہے. اس پر وزارت داخلہ کا اور ریاست کا موقف یہی فتنہ ہندوستان فتنہ خارج رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں حالیہ، خاص طور پہ جو حالیہ واقعات ہیں بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، تو اس کا ممکنہ حل کیا ہے؟ کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں اس مسئلے کو شیرازاد صاحب؟ بدقسمتی ہے پاکستان کی ریاستی اداروں کی مکمل ناکامی ہے. 24 سال ہو گئے ہیں دہشت گردی کو پاکستان میں پنپتے ہوئے، پاکستانیوں کا جینا دوبر کرتے ہوئے، پاکستان کے سرحدوں اور پاکستان کے اضلاع میں امن کو پامال کرتے ہوئے. اتنے بلند بانگ دعووں کے باوجود، ہم اتنے آپریشنز کروانے کے باوجود بھی ہم ان کے رحم و کرم پہ ہیں. خود میرا حلقہ جو ہے وہاں پہ انتہائی ابتر حالات ہیں. آئے دن قتل عام، آئے دن ناکہ بندیاں ملیٹنٹس کی طرف سے، آئی ڈی بلاسٹ. کل ہی ایک امن کمیٹی کے ایک لیڈر پہ آئی ڈی بلاسٹ ہوا ہے، اس کی گاڑی تباہ ہوئی ہے. آج سے 3 دن قبل امن کمیٹی کے لوگوں کو مارا گیا. تو یہ میرے اپنے حلقے کی بات ہے. خود مجھ پہ آئی ڈی بلاسٹ جو ہے لگایا گیا تھا. تو کب آئیں گے کام؟ یعنی 2012 میں میرے والد صاحب اسی دہشت گردوں کے ہاتھوں جو ہیں جامع شہادت نو کر گئے. ابھی تک ہم منتظر ہیں کہ ریاست جو ہیں کہیں اپنی رٹ مسلط کرے گی. وہاں بتخوری ہیں، اغوا برائے تاوان ہیں. کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ عوام کرے تو کیا کرے. اور یہ جب تک آپ کو احساس تحفظ نہیں ہوگا. میں ابھی لندن میں ہوں اس وقت جب آپ سے ہم کلام ہوں، اور یہاں امن ہے، شانتی ہے، بوم ہے، بزنس ہے. اب 24 سالوں میں کیوں کر ہم اس پہ قابو نہ پا سکیں؟
پھر یہ اتنی دفاعی اخراجات کی اور اتنے زیادہ علل تللو کے ساتھ ہمیں کیا کس سے امید رکھیں؟ فرشتے نازل ہوں گے یا امریکہ کو کہیں گے یا کسی اور ملک کو کہیں؟ سمرائی ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہوگا سیگمنٹ کو یہیں بریک کی طرف بڑھتے ہوئے. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. شیر اعظم مروت صاحب نے اپنے خیالات کا ملک کے سیاسی ماحول پر, پاکستان تحریک انصاف کی متوقع سیاسی تحریک پر اور ساتھ میں امن و امان کی صورتحال پہ گفتگو کی. ایک بریک کے بعد ناظرین آئیں گے اور کچھ سیاسی صورتحال پہ بھی اور معاشی صورتحال پہ گفتگو. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بے نقاب میں تفصیل شیر اعظم مروت صاحب سے گفتگو ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کا لائحہ عمل کیا ہے اس بارے میں کوئی تفصیلی پلان سامنے نہیں آیا ہے, لہٰذا ان کے نزدیک یہ تحریک پاکستان تحریک انصاف کو مزید پولیٹیکل سیٹ بیک تو دے سکتی ہے, اس سے اچھے نتائج کی یعنی اچھے سیاسی نتائج کی امید رکھنا جو ہے وہ غلط فہمی ہوگا. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک ایمیلز نیکسٹ. پی ٹی آئی کی مجموعی سیاست پر اور اندرونی اختلافات پر گفتگو ہوئی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دیکھتے رہے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.